کے اندر فرماتے کہ اللہ کے نیک بندے صرف اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اپنے ذکر کے اندر اللہ کی لذت محسوس کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کی لذت اور مٹھاس محسوس کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور غور و فکر کر کر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہ اے اللہ اس کائنات کی کسی بھی چیز کو تو بیکار پیدا نہیں کیا، ہر چیز کے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر چیز کے پیچھے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ محترم حضرات، تو بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کے نیک بندے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہیں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں کو آئیڈیل بناتے ہوئے کہا کہ اللہ کے ایمان والے وہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ایمان والے وہ انسان ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس سارے جہاں کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے سارے ہی نیک بندوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہم انسانوں کے آخری نبی رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی محشر محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کوششوں سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام،
خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ العنکبوت کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن آپ پر اتارا گیا ہے، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کو پڑھیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ دے رہے ہیں کہ نماز قائم کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، نماز کی پابندی کرنے کا کیا سب سے بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھنے سے آدمی کو، یہ نماز بے حیائی سے، منکر چیزوں سے، فحش چیزوں سے، برائیوں سے اور گناہوں سے یہ نماز بچاتی ہے انسان کو۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز اللہ کا ذکر ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتے ہیں، اللہ ہر اس چیز سے باخبر ہیں جس کو تم کرتے ہو۔ تو اس طرح اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نماز پڑھنے کا اور نماز قائم کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ دیکھیں ہم صبح سے شام تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا۔ ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کی 4 قسمیں ہیں۔ علماء نے بتایا کہ صبح سے شام تک جو ہم اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ جسمانی عبادت، بدنی عبادت، کہ یعنی آدمی اپنے جسم کو حرکت دے کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، طواف کرنا ہے، حج کو جانا ہے، عمرہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بدن سے ہوتی ہے، جسمانی عبادت ہے۔ اور عبادت کی ایک دوسری قسم ہے مالی عبادت، یعنی انسان اپنے حلال کمائی کو اللہ کے راستے میں لٹا کر، اللہ کے راستے میں خرچ کر کر جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، زکوٰۃ دے کر، غریبوں کی مدد کر کر، مسجد کی تعمیر کر کر، مدرسے کی ترقی کو جو ہے آدمی پیسہ دے کر، یتیموں کی کفالت کر کر، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کر کر جو ہے آدمی عبادت کرتا ہے، اس کو مالی عبادت کہتے ہیں۔ اور عبادت کی ایک تیسری قسم ہے دل کی عبادت، قلبی عبادت، یعنی آدمی اپنے دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کر کر، دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا کر کر، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر کر، دل میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی صفت پیدا کر کر دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور عبادت کی چوتھی قسم ہے، وہ ہے لسانی عبادت، یعنی زبان کو حرکت دے کر آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے منہ میں جو گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے، زبان جس کو ہم کہتے ہیں، اس زبان کو حرکت دے کر جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، جیسے سورتیں پڑھنا ہے، دعائیں پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ کا ذکر کرنا، یہ وہ عبادت ہے جو میرے اور آپ کی زبان سے ادا ہونے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بتا رہے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صبح سے شام تک ہونے والی عبادتوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، سجدہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ رکوع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ کیا نماز کے اندر اللہ کا ذکر نہیں؟ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جہاں بہت ساری آیتیں آپ پڑھتے ہیں، وہاں پر ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تو قدم قدم پر ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کرنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کا حکم دینے کے بعد کہا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयान। हज़रत आयशा अपने शौहर के बारे में, अपने खाविन के बारे में फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हमेशा उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करते। क्यों? इसलिए कि ज़िक्र के लिए कोई शर्त नहीं है, ज़िक्र के लिए कोई ख़ास वक्त नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए वक्त होता है, नमाज पढ़ने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, दूसरी इबादतें करने के लिए शर्तें होती हैं, लेकिन ज़िक्र ये एक ऐसी इबादत है, ज़िक्र एक ऐसी बंदगी है अल्लाह की, इसके लिए कोई शर्त नहीं होती है। तो अल्लाह के रसूल का ये आइडियल है, ये हमारे सामने नमूना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते सोते जागते जो है अल्लाह ताला की बात करते थे। और इसी तरह देखें कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ईमान वालों का जिक्र किया कि अल्लाह के जो से नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के जो सच्चे बंदे होते हैं कि वो क्या करते हैं? उठते बैठते सोते जागते अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। सूरत उन-निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामा व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे, ईमान वाले बंदे वो होते हैं कि जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े खड़े, लेटे लेटे, बैठे बैठे, और अल्लाह का जिक्र करने के साथ साथ अल्लाह की कायनात में गौर व फिक्र भी करते हैं। सिर्फ अल्लाह का जिक्र नहीं, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में गौर व फिक्र करते हैं। यह आसमान के बारे में, ज़मीन के बारे में, और ख़ुद अपने आप के बारे में कि देखें कि अल्लाह ताला कैसी कैसी चीज़ें बनाए हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला तो सूरतुल मुल्क के अंदर यहाँ तक फरमाते फर्जिअल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसर खासिअन व हुवा हसीर। अल्लाह हमें दावत नज़ारा दे रहे और कह रहे कि ये ज़रा अपने सर को आसमान की तरफ उठाकर देखो, ये तुम्हारे ऊपर जो आसमान है अल्लाह की तख्लीक़ में गौर करो, अल्लाह की इस पैदाइश में गौर व फिक्र करो, ज़रा नज़र उठाकर देखो, तुम्हारी नज़र थक कर वापस आ जाएगी, लेकिन अल्लाह के इस आसमान में कोई तुम जो है नक्स नहीं पैदा कर सकोगे, नक्स नहीं बता सकोगे, कोई दरार तुमको नज़र नहीं आएगा। इंसान एक छोटी सी इमारत बनाता है, अभी इमारत मुकम्मल नहीं होती कि दूसरी तरफ जो है नक्श शुरू हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला की कायनात देखे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये ठाटा मारता हुआ समंदर, ये इंसानों की आबादियाँ, ये पेड़ पौधे और ये पानी का इंतज़ाम, कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इंतज़ाम किया इस कायनात के अंदर। तो अल्लाह ताला इस आयत करीमा के अंदर फरमाते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे सिर्फ अल्लाह का जिक्र नहीं करते, अपने ज़िक्र के अंदर अल्लाह की लज्जत महसूस करने के लिए, अल्लाह का जिक्र की लज्जत और मिठास महसूस करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की कायनात में गौर व फिक्र भी करते हैं। और गौर व फिक्र कर कर क्या कहते हैं? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह की कायनात में गौर व फिक्र करके कहते हैं हाथ उठाकर कि अल्लाह इस कायनात की किसी भी चीज़ को तो बेकार पैदा नहीं किया, हर चीज़ के पैदा करने के पीछे कोई ना कोई मकसद है, हर चीज़ के पीछे पैदा करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। सुबहानक, तेरी ज़ात पाक है, फ़क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह तू हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। मोहतरम आज़ाद, तो बताने का मकसद ये कि अल्लाह के नेक बंदे, जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सामने पढ़ी गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हमेशा मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते सोते जागते अल्लाह का जिक्र करते हैं। वहीं पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें ईमान वालों को आइडियल बनाते हुए कहा कि अल्लाह के ईमान वाले वो बंदे होते हैं, अल्लाह के ईमान वाले वो इंसान होते हैं कि जो अल्लाह का जिक्र करते हैं। और इसी तरह देखें जिक्र करने का फ़ायदा क्या होता, अल्लाह को याद करने से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला? अल्लाह को याद करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला हमें फ़रिश्तों के दरमियान याद करेंगे। हम दुनिया में बैठकर अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह मलाए आला में फ़रिश्तों के दरमियान अल्लाह ताला हमारा जिक्र करेंगे। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अल्लाह फरमाते कि तुम मुझे याद करो, बदले में मैं तुम्हें याद करूँगा। और इसका दूसरा फ़ायदा क्या है? अल्लाह ताला को याद करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि जहाँ मेरे और आपके दिल में हकीकी सुकून पहुँचना चाहिए, अल्लाह इस ज़िक्र की बरकत से जो है मुझे और आपको सुकून अता फरमाएंगे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आज दुनिया इंसान जो है सुकून की तरफ पीछे पड़ रहा है, सुकून की तरफ भाग रहा है, लेकिन अल्लाह फरमाते कि आओ ज़िक्र की तरफ, आओ अल्लाह को याद करो और अपने दिल के अंदर जहाँ सुकून पैदा होना चाहिए वहाँ अपने दिल में सुकून पैदा करो। अगर हम अल्लाह को याद नहीं करेंगे, अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे, एक तरफ अल्लाह की नेमतें तो पा रहे हैं
لیکن دوسری طرف اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا میرے بھائیو؟ اس کا نقصان دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان کیا ہے؟ دنیا میں ہمارے پاس جینے کے لیے سب کچھ اسباب ہوں گے، سب کچھ وسائل ہوں گے ہمارے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دنیا تنگ کر دیں گے، ہماری دنیا، ہمارا دل جو ہے ویران کر دیں گے۔ جہاں سکون ملنا چاہیے، جس دل میں سکون ملنا چاہیے، راحت ملنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس دل کو پریشان کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی میری یاد سے روح گردانی کرے گا، میرا ذکر کرنے سے منہ پھیر لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ اس کے دنیا کا نقصان یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں اس کے پاس سب کچھ ہوں گے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن کا نقصان کیا ہے؟ آخرت کا نقصان کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کو بھلا کر زندگی گزارنے کا آخرت کا نقصان کیا ہے؟ اللہ قیامت کے روز اس کو قبر سے اٹھائیں گے تو حشر کے میدان میں وہ اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، نابینا ہوگا، آنکھوں سے وہ معذور ہوگا، کہے گا کہ ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اور کہے گا اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ کیا حالت ہو گئی ہے کہ آج میں اندھا کیوں بنا کر اٹھایا گیا ہوں، حالانکہ اس سے پہلے میں دنیا میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھی، میں دنیا کو دیکھتا تھا، لیکن آج میں نابینا کیوں بنا کر اٹھایا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت یاد دلائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، اللہ اس کو کہیں گے کہ میاں کیا دنیا میں ہماری آیتیں تیرے سامنے پڑھ کر نہیں بتائی گئی؟ سمجھانے والے تجھے نہیں سمجھائے تھے؟ قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اللہ کی زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسی کرنی چاہیے، زندگی کا مقصد کیا ہے، تیرے سامنے نہیں بتایا گا؟ تیرے سامنے بہت ساری باتیں بتائی گئی، لیکن ہر بات کو تو نظر انداز کرتا رہا، ہر بات کو تو صرف نظر کرتا رہا، بھلاتا رہا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، جا آج بھی جو ہے تو نظر انداز کر دیا گیا، آج بھی تو بھلا دیا گیا۔ تو اللہ کو بھلانے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس بہت کچھ ہونے کے باوجود اللہ ہمارے دلوں کو ویران کر دیں گے، اور آخرت کا نقصان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں ہمیں بھلا دیں گے۔ تو ان تمام باتوں کا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، میں اور آپ اللہ کی عبادت کریں، میں اور آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے، اللہ کے ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں تو جذبہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، لیکن اللہ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں اللہ کا ذکر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے جملے بتائے گئے، بہت سارے کلمات بتائے گئے، لیکن ایک کلمہ آج میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اللہ کا ذکر کرنے کو، اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین کلمہ ہے اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ کہنا۔ یعنی سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر نقصان سے، ہر برائی سے اللہ کی ذات پاک ہے، تو پھر ہم اللہ کی پاکی کیوں بیان کریں؟ یاد رکھیے دنیا میں ہر انسان برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے جو توحید پرست ہیں، بہت سارے ایمان والے ہیں، بہت سارے لوگ جو اللہ کی عبادت کرنے والے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قدم قدم پر اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے بھی ہیں، قدم قدم پر اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے والے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ یعنی اگر گھر میں ایک ماں ہے، ماں کی اولاد ہے، اگر اولاد بڑی ہونے کے بعد ماں کے بارے میں یہ کہے کہ تو میری ماں نہیں ہے، تو ماں کو کتنا غصہ آتا؟ تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری کائنات کو چلانے والے ہیں، کھلانے والے، پلانے والے، جلانے والے، مارنے والے، صحت دینے والے، بیماری دینے والے، اس ساری کائنات کے خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ ہی کا انکار کر دے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والا کام نہیں ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بے ادبی نہیں ہے؟ کیا اللہ کے بارے میں شان میں گستاخی نہیں ہے؟ تو ایسے کئی انسان ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، اور کچھ انسان وہ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ایک اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کی عبادت کرنے کی بات آتی ہے تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ شان میں گستاخی نہیں ہے؟ اور کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسے جملے کہتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، اللہ کو زیب دینے والی چیزیں نہیں ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بارے میں کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو نہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ لیکن دنیا میں آپ اٹھا کر دیکھیں کتنی بڑی قوم ایسی ہے
جو کہتی ہے کہ اللہ باپ ہے، اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. جیسس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں، بے ادبی نہیں ہے کہ جو اللہ کہتے ہیں کہ میں کسی کی اولاد نہیں، میرا کوئی اولاد نہیں ہے، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، تو کیا اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ اور آج سے 1400 سال پہلے عرب کے مشرکین کے بعض قبیلے ایسے تھے جو یہاں تک کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے غلط تعلقات قائم کیے، پھر ان دونوں سے جو ہے فرشتے پیدا ہوئے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو کیا یہ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں؟ تو ایسے ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے نافرمان بندے ایسے ہیں جو اس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کی بے ادبی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بے احترام کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے اللہ کے نیک بندے اپنی زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ان تمام عیبوں سے جو تیرے نافرمان بندے تیرے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تیرے یہ مجرم بندے تیری بے ادبی کر رہے ہیں، اللہ ان تمام برائیوں سے تیری ذات پاک ہے. تو یہ مطلب ہے سبحان اللہ کہنے کا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات عیبوں سے پاک ہی ہے. لیکن یہ اللہ کے جو نافرمان بندے جو اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو دوسرے طرف اللہ کے نیک بندے اللہ کے بارے میں سبحان اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتے، اظہار کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے الفاظ بتائے ہیں اور بتایا کہ سبحان اللہ کہنے سے آدمی کے لیے کیا فائدہ ملنے والا ہے، دنیا کا کیا فائدہ ہے، آخرت کا کیا فائدہ. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، صبح سے شام تک 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کے کف کے برابر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر انسان کے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی تسبیح کی برکت سے معاف کر دیتے. یہ تسبیح کی برکت ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کے جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس کی نیکیاں تولی جائیں گی، تو یہی تسبیح، یہی سبحان اللہ پڑھنا اس کے اعمال کو بھاری کر دیتا ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 کلمے بہت پسند ہیں، 2 جملے بہت پسند ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ انسان اس کو ادا کر سکتا ہے، لیکن جب یہی 2 کلمے، یہی 2 جملے میزان میں تولے جانے کے لیے رکھے جائیں گے تو بڑے بھاری ہو جائیں گے. وہ 2 جملے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ آخرت کا فائدہ ہے. اور سبحان اللہ کہنے سے دنیا کا فائدہ بھی ہے. دنیا کا فائدہ کیسے؟ کہ میرے اور آپ کی زندگی میں ہماری طرف بہت سارے مصائب اور پریشانیاں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہنے کی برکت سے میرے اور آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گے. کیا حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ یونس علیہ السلام کس کے پیٹ میں؟ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے. مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا اور ایسی تکلیف اور ایسی مصیبت میں پھنس گئے کہ کوئی ان کی صدا کو، آواز کو سننے والا نہیں ہے. لیکن بیٹھے بیٹھے حضرت یونس علیہ السلام نے کیا دعا مانگی اللہ سے؟ یہی تو تسبیح کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیری ذات پاک ہے، اللہ ظالم ہوں تو میں ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا، ان کی یہ تسبیح، ان کی یہ پاکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں صحیح سالم کنارے پر لا کر ڈال دے. اللہ فرماتے ہیں کہ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے، اللہ سے دعا نہیں کرتے، سبحان اللہ نہیں کہتے، تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں ویسے بیٹھے رہتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت کو آزاد کیا. کس سے؟ سبحان اللہ کی برکت سے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، ہم اللہ کے سامنے مصیبتیں، ٹینشنیں رکھ رہے ہیں، اپنے پریشانیاں رکھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی حضرت یونس کی اس دعا کا وسیلہ لیو.
میرے بھائی یونس علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کرو، پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا پڑھ کر تم بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے مصیبت رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مصیبت کو دور فرما دیں گے. صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بھی فرمایا کہ سبحان اللہ کہنے میں، اللہ کی پاکی بیان کرنے میں اتنی برکت ہے کہ انسان صبح سے شام تک کام کاج کر کر، محنت کر کر، مزدوری کر کر انسان جو تھکان محسوس کرتا ہے، یاد رکھے اگر کوئی آدمی یقین کی کیفیت کے ساتھ پڑھے گا تو سبحان اللہ کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ سبحان اللہ کی برکت سے آدمی کی تھکان بھی دور ہوتی ہے. اور یہ کس کو سکھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا. حضرت فاطمہ شادی ہونے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں شکایت لے کر آتی ہے کہ اللہ کے رسول، اے ابا جان، گھر میں کام کرتے کرتے بہت تھکان محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، آپ ایک خادم کو، ایک نوکر کا انتظام کر دیجئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا؟ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بیٹی، اے صاحبزادی فاطمہ، کیا میں تمہیں خادم سے بہتر، نوکر سے بہتر ایک چیز نہ بتاؤں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بتائیے، ابا جان بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اور 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہاری ساری تھکان دور ہو جائے گی. تو معلوم کیا ہوا کہ سبحان اللہ یہ اللہ کے ذکر کرنے میں ایک سب سے بہترین وظیفہ ہے. اس کا ذکر کرنے سے میرے اور آپ کی آخرت بھی سنورتی ہے اور میرے اور آپ کی دنیا کا فائدہ بھی ہے. تو آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت مجھے اور آپ کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ کو بھی ہم کیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان کلمات کے ذریعے یاد کرنا چاہیے. اسی لیے دیکھیے کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع کی دعا اور سجدے کی دعا میں جو کلمے رکھے گئے ہیں وہ یہی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، تاکہ بندہ جو ہے جھکتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تسبیح بیان کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہے، مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر.